حسین مسجد وچ آئے نے تے میرا سونا نماز پیا پڑھ دے میرا سونا نماز پیا پڑھ دے جناب آقا نے سجدہ کیتا ہے تے حسین کھیڑ دیاں میرے نبی دے کندھے اتے آئے نے میرے نبی دے کندھے دے اتے آئے نے حسین میں تیرے پیار تو صدقے جاواں کہ تیری خاطر نبی نے اپنے سجدے نو لمبا کر دیتا ہے کہ تاکہ حسین کھیڑ لوے میں کئیاں لوکانوں سنے آئے کہندے نے جی مینوں کوڑے نال بڑا پیار ہے میں کوڑے نو سینے نال لانا چاہنا وا میں کوڑے نو چمنا چاہنا وا اللہ اکبر یا حی یا قیوم تے اے طالب علم بول پیا میں کیا جے کوڑا واقعی حسین دا ہووے تے سانو بھی حسین دے کوڑے نال بڑا پیار اللہ اکبر یا حی یا قیوم جڑا والا دے رہن والیا بحمد اللہ تعالی 5واں سال اس طالب علم نوے اس سنیہ دے مرکز دے اندر اج تک نہ اختلافی گل کیتی ہے تے نہ ہی کرن دا ارادہ رکھنے پر میں کی کرا مینوں تے حسین دی جتی نال بھی پیارے اللہ دی قسم جڑے ذریعہ نے حسین دے قدمانو چمے آئے سنی نو ہونا ذریعہ نل بھی پیارے مینو حسین دی پگڑی نل بھی پیارے مینو حسین دی آنکھاں نل بھی پیارے مینو حسین دے سینے نل بھی پیارے مینو حسین دے پسینے نل بھی پیارے اے میاں مینو حسین دے چاچے ابو بکر نل بھی پیارے مینو حسین دے چاچی عمر نل بھی پیارے مینو حسین دے چچا عثمان نل بھی پیارے مینو حسین دے بابا علی نل بھی پیارے مینو حسین دے ویر حسن نل بھی پیارے مینو حسین دی نانی عائشہ نل بھی پیارے مینو حسین دے خلیفہ امیر معاویہ نل بھی پیارے حسین مینو تیری چال بھی پیاری ہے تیری گفتار بھی پیاری ہے تیرا اٹھنا بھی پیارا ہے تیرا بیٹھنا بھی پیارا ہے تیرا کھانا بھی پیارا ہے تیرا پینا بھی پیارا ہے تیرا نماز پڑھنا بھی پیارا ہے تیرا پیدل حج کرنا بھی پیارا ہے اللہ اکبر کبیرہ جد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم رب زدني علما ورب زدني علما وربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روضة محمد في الرياض یا ربی صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم اللهم اغفر لي واغفر لي اللهم عليهم ورشدني اللهم اعزني من شر نفسي اللهم قبل اغفر لي ذلك ويقول انه مسلم معزز محترم دوستو بزرگو بھائیو محرم دا مہینہ اپنی بے شمار اور بہترین نسبتاں دے نال اپنے ایام گزار رہے ہیں اسے مناسبت نال چند گزارشات تھوڑی خدمت وچ عرض کرن دا ارادہ ہے اللہ رب العزت کی دعا ہے کہ اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے اور سنن تو بعد اللہ عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے میں اس توقع دے نال اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہوں گا کہ تسی عام روٹین تو ہٹ کے اج دی نشست دے اندر پہلے نالو زیادہ ذوق نال سماعت کرن دی کوشش کرو گے بھائی دوستو قیامت والے دن جڑا بندہ کامیاب ہوئے گا اللہ نے انہوں دینی ہے جنت جڑا بندہ کامیاب ہو گیا اللہ نے انہوں کی دینی ہے جنہاں نو چاہی دیئے او تے آکھو جڑا کامیاب ہو گیا اللہ نے انہوں کی دینی ہے اللہ نے ہر کامیاب بندے نو جنت دینی ہے جویں ہر کامیاب بندے نو اللہ نے جنت دینی ہے اسی طرح ہر ناکام بندے نو اللہ نے جہنم دینی ہے تے اس دنیا دے اندر جتنے ایمان والے موجود نے ہر بندہ ناکامی دی کوشش نہیں کردا ہر بندہ کامیابی دی کوشش وچ لگا ہویا ہے وجہ اے وے کہ ہر بندے نو پتہ ہے کہ دوزخ اچھا ٹھکانہ ہر بندے نو پتہ ہے کہ جنت ورگا اچھا کوئی ٹھکانہ ذلت و رسوا دوزخ دے ٹھکانے نالو بڑھ کے کوئی نہیں اور بہترین ٹھکانیاں دے وچوں جنت تو علاوہ اور کوئی ٹھکانہ
ہر بندہ اپنے علم اور فہم دی بنیاد تے جنت نو حاصل کرن دی کوشش وچ لگا ہویا ہے۔ ہر بندہ کامیابی دے رستے دے اتے چلن دی کوشش پیا کردا ہے۔ اج کل دے دور دے اندر تے بیڑا ہی غرق ہویا پیا ہے کہ جنوں پوچھ لو وہ کہندا جی میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط، میری نماز ٹھیک، میرا ایمان ٹھیک، میرا عقیدہ ٹھیک، میرا مسلک ٹھیک۔ میں نہ اج رولا ہی مکا دینا ہے بھئی اصل ٹھیک اور بہتری دا معیار اس رستے دا ہے کہ جس رستے نو رب آکھے ٹھیک ہے تے جس رستے دے بارے مصطفیٰ آکھے ٹھیک ہے۔ تو جو مرضی کردہ رہے، جو کچھ مرضی کہندہ رہے، تیری کوئی گل دا اعتبار ہے؟ تو بیوی نال گل کریں وکھری کرنا ہے، وہی گل جا کے ماں نال کریں او دے وچ بھی ڈنڈی مار جانا ہے، دکان تے بیٹھ کے تو کچھ کہنا ہے، چوک وچ آ کے تو کچھ کہنا ہے، تیرا کوئی اعتبار نہیں۔ بھئی میں گزارش کرنا چاہنا کہ ہر بندہ کامیابی دے رستے تے چلن دی کوشش پہ کر دے، لیکن ربا تو دس کہ تو کنہ دے بارے ایک گل کہنا ہے کہ اے ٹھیک نے، جے سارے بولو تے ہور گل کرو۔ او بھئی میں آکھاں اگر کسے نو تو ٹھیک ہے تے بندہ سوال کر سکتا ہے بھئی تو میں نو ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو میں نو جنت دینی ہے؟ تسی آکھو کسے نو کہ تو ٹھیک ہے، سوال کرن والا بندہ کہہ سکتا ہے تو میرے رستے دا، میرے عقیدے ایمان اور مسلک نو ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو میں نو جنت دے سکتا ہے؟ میں بھی انکار کروں گا، تسی بھی انکار کرو گے، تے جے رب آکھے اے بندہ ٹھیک ہے تے بندے نو تسلی ہو جاندی ہے کہ ربا تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تے جنت بھی تو ہی دینی ہے نا، جنت بھی تیری، دین والا بھی۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ میرا معزز سامعین آؤ، ترمذی شریف دی روایت ہے، حدیث ثقلین دے نام تو اے حدیث مشہور ہے۔ میں دا مفہوم توڑی خدمت وچ عرض کرنا چاہنا، توجہ کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آؤ میں کامیابی دا راہ دساں، آؤ میں کامیابی دا، آج تے بول پو، تھوڑی ہمت فرماؤ، جھوٹیاں نو تے بڑیاں داداں مل دیاں نے، کدی سچیاں واسطے بھی بول پویا کرو۔ جیڑی گل کرانگا انشاءاللہ حوالے دا میں ذمہ داراں، پوری کوشش کرنا کہ کچی گل کوئی نہ کراں۔ ترمذی شریف دی روایت ہے، حدیث ثقلین دے نام تو مشہور ہے، سارے رل کے سبحان اللہ آنکھو تے سناواں۔ توجہ کرنا، کسے نو میں آکھا تو ٹھیک ہے، کسے دے بارے مولوی آکھے، پیر آکھے، عابد آکھے، زاہد آکھے، وڈا آکھے، چھوٹا آکھے، امیر آکھے، غریب آکھے، عربی آکھے، اجمی آکھے، بھئی میں کسے دی گل دا اعتبار نہیں کردا، میں اس بندے دی گل دا اعتبار کرنا ہے کہ جدے لبا تے ہلن نال اللہ نے دوزخ نو دور کر دینا ہے، جنت نو بندے دے قریب کر دینا ہے۔ میں تے اس بندے دی گل کراں کہ جدی گل دا اعتبار آدم بھی کرے، میں اس بندے دی بشارت دی گل کراں جدی گل دا اعتماد آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کرن، جڑا والا دے رہن والے ہر بندہ سدھے راہ دی تلاش پہ کردا ہے، ہر بندہ گمراہی تو بچنا چاہتا ہے، ہر بندہ جنت دا طالب بن کے بیٹھا ہے۔ میں کہا یا رسول اللہ
تسی چا دسو گمرائی تو بچ کی میں سکنے یا جنت نو حاصل کی میں کر سکنے یا کملی والے نے ارشاد فرمایا آمینہ دے چن نے فرمایا عبداللہ دے در یتیم نے فرمایا مقصد کائنات نے فرمایا مقصود کائنات نے فرمایا سلطان دین نے فرمایا ماہ جبی نے فرمایا سارے نبیہ دے سردار نے فرمایا آؤ میں کساں دو سیمہ میں چھڑ کے جا رہے ہیں ایک سینو اللہ دا قرآن کہندے نے دوسری سینو نبی دی آل کہندے نے جننے قرآن نو پھڑ لیا نبی دی آل نو پھڑ لیا انہیں گمراہ بھی نہیں ہونا انہیں جانا بھی سیدھا جنت ترمذی شریف دی روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اینا دوما شیمانو تمسک نال پھڑ لو مضبوطی نال پھڑ لو جیڑا قرآن نو پکا پکا اپنا بنا لوے آل رسول نال پکی پکی لا لوے او کدی گمراہ ہو سکدا تے قرآن نو پھڑن دا کی مطلب ہے نو پھڑ کے تے بہ رہو جی ہولی بول دے ہو او بھائی قرآن نو پھڑن دا کی مطلب ہے کہ نو پھڑ کے تے ٹر دے پھر دے رہو آل رسول نو پھڑن دا کی مطلب ہے کہ اے نرے آن دے رہو کہ جی اسی آل رسول نو پھڑ لے سارے بولو تے گل کرا بھائی یہ نو پڑھن دا مطلب ہے وے کہ اس قرآن نو منو ہمت کر یار میں راتی بڑا لمبا سفر کر کے آیا تو کچھ خدا دا نال ہے توجہ کرنا کوئی گل تیرے ذہن چ پانا چاہنا ایک قرآن نو یا رسول اللہ اچھا قرآن نو پھڑ لے ہے میں بڑا کٹ کے پھڑ لے ہے اینا کافی ہے توجہ رکھنا آقا فرماندے نے اینو صرف پھڑنا نہیں اللہ دے قرآن نو مننے اللہ دے قرآن نو پھڑن دا مطلب اے وے اللہ دے قرآن نو بول ذرا اللہ دے قرآن نو مننے تے یا رسول اللہ ہور کوئی گل رب کہندہ ہے قرآن نو پڑھن دا مطلب اے وے اینو مننا ہے تے یا رسول اللہ آل رسول نو پڑھن دا مطلب کیے آقا کہندے نے آل رسول نو پڑھن دا مطلب بھی اے وے کہ آل رسول نو بھی مننے آل رسول نو بھی مننے تے پھر پھڑن دا مطلب جے میں من نہ کرا پھر طالب علم دا جملہ نوٹ کر حسین نو بھی من حسن نو بھی من علی نو بھی من فاطمہ نو بھی من اے جناب محمد نو بھی من نبی دی آل وچ ایسا نو بھی من اے آل نو مننے آل نو پڑھنے آل نو من نبی دی ایسا نو من نبی دی رقیہ نو من نبی دی ام حبیبہ دی ہمشیرہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ہمشیرہ میرے مصطفیٰ دی آل ام حبیبہ نو بھی من کسے دا انکار نہیں کرنا ایک قرآن نو بھی پڑھ لے مطلب قرآن نو من لے آل رسول نو پڑھ لے آل رسول نو من لے میں کہا یا رسول اللہ قرآن بھی پڑھ لیا آل رسول نو بھی پڑھ لیا قرآن نو بھی من لیا آل رسول نو بھی من لیا اینا کافی ہے فرمایا نہیں 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 اینو مننے تے اے دی بھی مننی ہے آل رسول نو بھی مننے تے آل رسول دی بھی مننی ہے قرآن دی مننی ہے نبی دی آل دی چلے میں زیادہ تفصیل سے نہیں جاندا میں گل کرنی ہے حسین دی حسین نہیں بولے نا
میں گل کرنی ہے حسین دی، میں کوئی لمبی چوڑی گل نہیں کرنی، اج میں صرف یہی دسنا ہے کہ حسین نو کیویں مننا ہے تے حسین دی کیویں مننی ہے، حسین دی کیویں مننی ہے۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا میرے معزز سامعین، کائنات دے اندر اللہ نے جنوں سب نال اونچا مقام دیتا ہے انہوں میرا کملی والا کہندے نے، آکھو نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے معزز سامعین، لوگی اس گل نو منی بیٹھے نے کہ جیڑا بندہ میرے نبی دا سچا عاشق بن جاندا ہے اللہ انہوں عزتاں عطا فرما دیندا ہے۔ رب کہندا ہے جے تینوں عزت چاہیے تے میرے نبی نال جڑ جا، جے تینوں اور کسے چیز دی لوڑے ساتھ میرے نبی دا ہوئے گا، تے عطا کرن والی اللہ دی ذات ہوئے گی۔ جڑاں والا دے رہن والیا چشم فلک نے نظارہ دیکھیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو اطلاع ملیے یا رسول اللہ تواڈی بیٹی وال اج ایک پتر دی ولادت ہوئی ہے، جے تو ذوق وچ بیٹھا ہے تے آ میں حسین دے میلاد دی گل کراں۔ توجہ کرنا، اج اس دنیا اس ہستی نے دنیا تے پیر رکھے آئے جنوں حسین کہندے نے، اج دنیا تے اس ہستی نے پیر رکھے آئے جنوں میرے نبی دا نواسا کہندے نے، اج اس بندے نے دنیا تے پیر رکھے آئے جنوں فاطمہ دیاں اکھاں دا نور کہندے نے، اج اونے دنیا تے پیر رکھے آئے جنوں علی دے جگر دا ٹکڑا کہندے نے، اج اونے دنیا تے پیر رکھے آئے جنوں سنیاں دا پیر حسین کہندے نے۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم، جڑا والا دے رہن والے میں عقیدے دی بھی ایک گل کرنا چاہنا وا۔ میں طالب علم بن کے سوال کر دیتا، اے میرے رب کریم اج حسین دی ولادت ہوئی ہے، طالب علم دا جملہ ضائع نہ کرنا۔ رب کہندا بندیاں میں حسین دی ولادت کر کے کائنات والیاں نو درس دینا چاہنا وا کہ جدی ولادت ہوندی ہے او دی عبادت نہیں ہوندی۔ جنہ دا اے ہوئی عقیدہ ذرا بلند آواز نال سبحان اللہ۔ توجہ کرنا، جدی ولادت ہوندی ہے او دی عبادت نہیں ہو سکدی، تے جدی عبادت ہوندی ہے اے میاں او دی ولادت نہیں جے ہو سکدی۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ توجہ کرنا تاکہ کائنات دا عقیدہ بن جائے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔
جنوں برکتاں اللہ دینا چاہے انہوں حسین برکت دے نہیں جائے سکدا اللہ جنوں بے برکتی دینا چاہے میرا پیر حسین انہوں بے برکتی دے نہیں جائے سکدا برکت نہیں جے دے سکدا اللہ اکبر یا حی یا قیوم حسین میں تیرے مقام تو صدقے جاواں حسین میں تیری عظمت تو صدقے جاواں حسین میں تیری بلندی تو صدقے جاواں حسین میں تیری رفعت تو صدقے جاواں توجہ کرنا ابو بکر دنیا تے آئے نے اپنی جوانی وچ پیر رکھے آئے پھر نبی نے اپنی نبوت دا اعلان کیتا ہے جا کے ابو بکر نے منے آئے منن تو بعد نبی دے آنکھیں لگنا شروع ہو گئے نے عمر نے کلمہ پڑھے آئے پھر قرآن پڑھن دا موقع ملے آئے نبی دے عثمان نے کلمہ پڑھے آئے پھر جناب قرآن دیاں تلاوتاں ملیاں نے حیدر کرار نے کلمہ پڑھے آئے پھر جناب اللہ دے قرآن نو پڑھن دیاں توفیقاں ملیاں نے صدقے حسین میں تیرے مقام تو دنیا وچ آیا ہے آؤندیاں تو قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دتیاں نے میرے ورگا ناقص بندہ قرآن پڑھے الحمد تو شروع کرے گا تے والناس دی سین تک پڑھ دئی جائے گا حسین نے اکھاں کھولیاں نے حسین پورے سال دا کوئی نہیں حسین پورے مہینے دا کوئی نہیں حسین پورے دن دا کوئی نہیں حسین پورے گھنٹے دا کوئی نہیں انج حسین دنیا تے آیا ہے تے میرے نبی نے حسین نو چکیا میرے نبی نے حسین نو اپنے ہتھاں تے چک لیا تے حسین نے اکھاں کھولیاں نے تے تلاوتاں شروع کیتیاں نے اے واحد و ہستی ہے کہ جنہیں آندیاں ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے آندیاں ہی اللہ اکبر یا حی یا قیوم جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا گھر کا گھر سب پردے خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام جیڑا جیڑا نسلی تے اصلی حسینی بیٹھا ہے ذرا حسین دی محبت وچ بولنا اس حسین ابن آواز نہیں آ رہی اس حسین ابن پہ لاکھوں سلام جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا گھر کا گھر سب بے خدا کر دیا پھر سارے آنکھوں نا اس حسین ابن
हाले भी तुसी सारे नहीं पे बोल दे। हुसैनी बोले ना। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। उस हुसैन इब्ने حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نا بچے نے تے مسجد وچ آئے تے بھئی مسیتے تے انہاں نے ہی ہونا ہے نا جنہاں نے بچپن تو ہونا سکھیا ہوئے تے بچپن وچ تے انہیں ہونا ہے نا جنہوں کسی نے وڈے نے نال لے ہون دی کوئی ہمت کیتی ہوئے۔ ہمیشہ اپنے بچوں کو مسجد میں ضرور ساتھ لے کر آیا کریں تاکہ ان کو عادت پڑے نماز پڑھنے کی، مسجد میں آنے کی۔ جب بچے نہیں آئیں گے تو پھر وہ بچے بڑے ہو کر بھی ہمت نہیں کریں گے۔ حضرت حسین مسجد میں آئے نے تے میرا سونا نماز پیا پڑھ دے، میرا سونا نماز پیا پڑھ دے۔ جناب آقا نے سجدہ کیتا ہے تے حسین کھیڑ دیاں میرے نبی دے کندھے اتے آئے نے، میرے نبی دے کندھے دے اتے آئے نے۔ حسین میں تیرے پیار تو صدقے جاواں کہ تیری خاطر نبی نے اپنے سجدے نو لمبا کر دیتا ہے کہ تاکہ حسین کھیڑ لوے۔ میں کئیاں لوگاں نو سنیا ہے کہندے نے جی مینوں کوڑے نال بڑا پیار ہے، میں کوڑے نو سینے نال لانا چاہنا وا، میں کوڑے نو چومنا چاہنا۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم تے اے طالب علم بول پیا۔ میں کیا جے کوڑا واقعی حسین دا ہوئے تے سانو بھی حسین دے کوڑے نال بڑا پیارے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم جڑا والا دے رہن والیا بحمد اللہ تعالی 5واں سال اس طالب علم نوے اس سنیہ دے مرکز دے اندر اج تک نہ اختلاف گل کیتی ہے تے نہ ہی کرن دا ارادہ رکھنے آ، پر میں کی کرا مینوں تے حسین دی جتی نال بھی پیارے۔ اللہ دی قسم جڑے ذریعہ نے حسین دیا قدماں نو چومے آئے سنی نو ہونا ذریعہ نال بھی پیارے۔ مینوں حسین دی پگڑی نال بھی پیارے، مینوں حسین دی آنکھاں نال بھی پیارے، مینوں حسین دے سینے نال بھی پیارے، مینوں حسین دے پسینے نال بھی پیارے۔ اے میاں مینوں حسین دے چاچے ابو بکر نال بھی پیارے، مینوں حسین دے چاچی عمر نال بھی پیارے، مینوں حسین دے چچا عثمان نال بھی پیارے، مینوں حسین دے بابا علی نال بھی پیارے، مینوں حسین دے ویر حسن نال بھی پیارے، مینوں حسین دی نانی عائشہ نال بھی پیارے، مینوں حسین دے خلیفہ امیر معاویہ نال بھی پیارے۔ حسین مینوں تیری چال بھی پیاری ہے، تیری گفتار بھی پیاری ہے، تیرا اٹھنا بھی پیارا ہے، تیرا بیٹھنا بھی پیارا ہے، تیرا کھانا بھی پیارا ہے، تیرا پینا بھی پیارا ہے، تیرا نماز پڑھنا بھی پیارا ہے، تیرا پیدل حج کرنا بھی پیارا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ جدوں سر دے والا تو لے کے پیراں دیا ناخنا تک حسین مینوں سارا پیارا ہے تے مینوں حسین دے کوڑے نال بھی پیارے، مینوں حسین دے کوڑے نال بھی پیارے۔ توجہ ہے؟ اللہ جنوں حسین دے کوڑے نال پیار ہوئے تے وہ پھر کوڑے نوں چومدا ہے کی کردا ہے؟ بھئی پیار ہے مینوں حسین نال میں تے کوڑے نوں چومنا ہے تے بھئی پیار تے ہے وے اے وی تے ویکھ ایک کوڑا اس نسل دا ہے وی ہے کہ نہیں؟
بندے دا کی پتہ لگے بندہ گھوڑے نو چھڑ کے پاویں کھوتے نو بھی پہ چومے بندے دی کیڑی گل پر سنیاں دا عقیدہ اے وے کہ نسل ہووے حسین دے کوڑے دی تسی کیوں نہیں بول دے جیڑا ایتھے نہ بولے شالا کر جاوے تے او دی کر والی او دے نل نہ بولے تسی آکھو ایتھے ہی بول لینے اگلا پینڈا اوکھا ہے توجہ کرنا میں کیا حسین جی میں مینوں تیری نسل نال پیارے اے حسین مینوں تیرے گھوڑے دی نسل نال بھی پیارے کیوں نہ پیار کراں کیوں نہ پیار کراں کیونکہ اللہ دا قرآن کہندا جے والعادیات ضبحا ایتھے بن دیئے توجہ کرنا میں ایویں ارلیاں پرلیاں نہیں جے بیمار دا اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا رب کہندا ہے نبی تے یار دے بڑے اچھے مقام والے نے اے جڑے گھوڑے تے بہ جاندے نے اس گھوڑے دی بھی بڑی شان ہے اس گھوڑے نال جڑے پیر لگے ہوئے نے انہاں پیراں دی بھی بڑی شان ہے انہاں پیراں نال جڑے کھر لگے ہوئے نے انہاں کھراں دی بھی بڑی شان ہے جدوں اللہ دا قرآن صحابہ دیاں کوڑیاں دیاں پیراں دی قسم پیا کھاندا ہے تے سنی دا عقیدہ اے وے اللہ نے کوڑیاں نال تے پیراں نال پیار کیتا ہے تے سنی نے بھی حسین دے کوڑے دے پیراں نال پیار کرنا ہے سانو حسین دی ہر شے نال بڑا پیار ہے سانو حسین دی ہر شے نال بڑا پیار ہے میں نے آپ کی خدمت میں ایک دعویٰ کیا میرا دعویٰ یہ ہے کہ جیڑا بندہ آل رسول نو من لوے تے قرآن نو من لوے تے جیڑا بندہ قرآن دیوی من لوے تے آل رسول دیوی من لوے او گمراہ بھی نہیں ہو سکدا تے جائے گا بھی سیدھا جنت دے وچ او کتے جائے گا جنت وچ جائے گا آئیے اب حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اساں تانوں مان لیا حسین اساں تانوں مان لیا تے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہوئے گا جے مینوں مان لیا تے پھر میری بھی منو میری بھی اچھا جی تہاڈی کی مننی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میری منن دا مطلب ہے وے کہ میں یزید نو نہیں منیا تسی بھی بولو بھائی بھئی حسین نے آکھیا کہ میں یزید نو اساں یزید نو کیونکہ اسی حسینی ہیں حسین نے یزید نو بولو ذرا حسین نے یزید نو اساں یزید نو حسین نے ابو بکر نو اساں ابو بکر نو حسین نے یزید نو نہیں مانے اساں بھی نہیں مننا حسین نے عمر بن خطاب نو منے ہیں اساں بھی عمر بن خطاب نو بولو یار ہمت کرو حسین نے یزید نو نہیں منیا حسین نے عثمان بن عفان نو منے اساں بھی عثمان نو مننے حسین نے بابا علی نو منے تے یزید نو نہیں منیا اساں بھی بابا علی نو منے توجہ کرنا حسین نے یزید نو
نہیں منیا، اساں یزید نو نہیں مننا، تے حسین نے امیر معاویہ نو منیا، تے اساں سارے سنیاں نے معاویہ نو بھئی اساں تے اوہی کرنا ہے جو ساڈے حسین نے کیتا ہے، سانو کسے گل دا نہیں پتا، جو جو حسین کردہ رہے اساں تے اوہی کرنا ہے، تے انجی ہی کرب و بلا دا میدان سی۔ بڑی لمبی تفسیر ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہی، کیا کروں، ابھی تو بات میں نے سٹارٹ نہیں کی تو وقت ختم ہو گیا۔ توجہ کرنا، حسین کرب و بلا دے میدان وچ آئے نے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا سارا کنبہ تے سارا گھرانہ نالے، تے کی خیال ہے حسین نے کوئی نماز چھڈی ہے؟ اولی بول دے ہو، حسین نے کرب و بلا دے وچ نماز ہے، اتھے کربلا وچ اذاناں بھی ہویاں نے، تے اذاناں بھی او ہویاں نے جڑیاں مصطفیٰ نے سکھائیاں سان۔ حسین کوئی رد و بدل کر سکتا ہے؟ حسین کوئی نانے دے دین دے وچ کوئی ہیرا پھیری کر سکتا ہے؟ نا نا، دعویٰ اے دے طالب علم دا کہ حسین نے حسین نو بھی مننا گے تے حسین دی بھی مننا گے، رب کعبہ دی قسمیں کائنات الٹی لٹک سکتی ہے، کوئی ایک روایت بھی نہیں لے آ سکتی کہ حسین نے کربلا دے وچ ایک باری بھی یا علی مدد آکھیا ہوئے، کائنات ایک روایت بھی پیش نہیں کر سکتی کہ حسین نے نانے تو بغیر نانے ورگی اذان نہ پڑھی ہوئے، نانے ورگی نماز نہ پڑھی ہوئے۔ حسین تے ایڈا استقامت دا پہاڑ ہے، انہیں سر دے چھڑی ہے، پر نانے دے دین وچ کوئی کمی پیشی نہیں جے کی تھی۔ تے اسی بھی پکے حسینیاں، اساں بھی نماز پڑھنی ہے حسین والی، حسینی بولے نماز پڑھنی ہے، اذان پڑھنی ہے، کلمہ پڑھنا ہے، داڑھی رکھنی ہے، اے کردار رکھنے حسین والا۔ تو آپ اتنی بات تو ذہن میں رکھ ہی سکتے ہیں، حدیث ثقلین ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ قرآن، میں اپنے لفظوں میں مفہوماً عرض کر دیتا ہوں، جیڑا قرآن نو پڑھ لوے، آل رسول نو پڑھ لوے، کی معنی اینا نو بھی مننے تے اینا دی بھی مننے، او کدی گمراہ ہو سکدا۔ آئندہ جمعے انشاءاللہ العزیز مزید واقعہ کربلا پر میں حقائق پیش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ میرے ساتھ رفیق سفر حافظ طاہر بلال چشتی صاحب رحمہ اللہ تعالی، ملک کے بڑے مایا ناز نعت خواں تھے، ادھر مرکزی مسجد میں بھی تشریف لائے تھے، ان کا اللہ تعالیٰ نے بڑی ان کو عزت اور شہرت دی، یورپ میں بھی جایا کرتے تھے۔ ان کا بھتیجا میرے ساتھ ہے تو وہ آپ کے سامنے نعت پڑھے گا، 2-3 اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرے گا۔ چھوٹا بھائی ہے، مسافر ہے، میری خدمت میں ہمیشہ دن رات میرے ساتھ سفر کرتا ہے، تو آپ نے میزبانی کا حق ادا کر کے اس کی اچھی خدمت بھی کرنی ہے۔